بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل چونکہ جنگ کی بہت بات ہو رہی ہے اور پاکستان اور ہندوستان دونوں ایٹمی پاورز ہیں، ایٹامک بامبس ان کے پاس ہیں، جو کہ پاکستان نے 1998 میں اور ہندوستان نے بھی اس سے پہلے 1974 میں اس کی بنیاد رکھی اور 1998 میں اس کا تجربہ کیا تھا۔ دونوں ممالک 1998 میں اپنے تمام جو ایٹمی تجربات تھے وہ مکمل کر چکے، اور اس وقت جو تناؤ تھا پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں، وہ ایک تناؤ ایٹمی صورت اختیار کر گیا، یعنی پاکستان کی جو ایٹمی قوت ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ابھر کر آئی، اور پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ جو 5 ایٹمی طاقتیں ہیں ان میں ایک اس کلب کا حصہ بن چکا ہے۔ اب یہ جو ایک کس طرح سے پاکستان نے یہ اچیو کیا، یہ جو ایک کہانی ہے پاکستان کے ایٹمی بم کی، یہ ایک طویل کہانی ہے، اور اس کا جو آغاز تھا وہ محمد علی بوگرا صاحب کے زمانے میں، جب پاکستان وجود میں آ چکا تھا اور وہ وزیر اعظم تھے۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد کے حوالے سے امریکہ کے اندر کچھ ڈیلیبریشنز ہوئی تھی، اور یہ زور دیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایٹمی جو قوت ہے اس کا آغاز کرے گا۔ اسی صورت میں پلاننگ کمیشن کا بننا اور پھر پاکستان کے حوالے سے مختلف جو اقدامات کرنے تھے وہ سب جو تھے وہ کیے جا رہے تھے، اور اس میں امریکہ کی دلچسپی اور عملداری جو ہے وہ بہت واضح انداز میں سامنے نظر آ رہی تھی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ پاکستان کے یہ جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے اوپر ایک قدغن سی آ گئی، یہاں تک کہ 1960 کے اندر فرانس نے پاکستان کو جو ہے وہ ایک ایٹمی پروگرام یعنی پروسیسنگ جو یونٹ تھا یا اس کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر انہوں نے پاکستان کو آفر کیا کہ پاکستان اگر چاہتا ہے تو وہ اس معاملے کے اوپر آگے جا سکتا ہے، اور چارلس ڈی گال جو ان کے سربراہ تھے، صدر تھے، انہوں نے پاکستان کو یہ آفر کیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو اس کو جو ہے وہ آگے وہ ان کی مدد کر سکتا ہے۔ پاکستان پر امریکہ کے اثر کی جو مکمل گرفت تھی اس کا یہ نتیجہ رہا کہ اس زمانے کی جو پاکستان کی قیادت تھی انہوں نے ایک لمحہ بھی جوہری اسلحے کی جو تیاری تھی اس کے بارے میں نہیں سوچا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاملے کو امریکہ لٹکانا چاہتا تھا اور اس کو ڈیلے پہ ڈالنا چاہتا تھا تاکہ پاکستان جو ہے انڈیا جو ہے اس کو موقع مل جائے۔ مبینہ طور پر یہی تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ اپنا کام بڑھاتا چلا جائے، جبکہ پاکستان کو ایک پلاننگ یا اس کے تحت ایک منصوبے کا حصہ بنا کے سارا جو معاملہ ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھا جائے۔ یہاں تک کہ 1964 کے اندر جب جواہر لال نہرو کا انتقال ہوتا ہے تو اس پہ مختلف جو صحافی ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی جو تعزیتی ریفرنس ہے یا جو ان کی تعزیت کے لیے جو وفد ہے اس کی وہ قیادت کر رہے تھے، اس پہ جو وہاں کے جو صحافی ہیں، بلکہ انہوں نے بعد میں ایک سٹوری بھی جو تھی وہ لکھی تھی BBC اردو کے لیے، آصف جیلانی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے پوچھا اس بارے میں کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو ایٹمی پاور ہے وہ حاصل کرنی چاہیے، جس کے اوپر انہوں نے یہ BBC میں تحریر بھی کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ یہ راز افشا نہیں کریں گے، اور اس معاملے کے اوپر انہوں نے کہا، انہوں نے جو صحافیوں کو بتایا یا ان کو جو ان کے علم میں جو لے کے آئے وہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ جوہری صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور 1963 میں انہوں نے کابینہ میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ پاکستان کو جوہری اسلحے کی تیاری کے پروگرام کا جو کام ہے وہ شروع کرنا چاہیے۔ لیکن صدر ایوب جو تھے وہ اور ان کے امریکہ نواز جو وزیر خزانہ تھے محمد شعیب، دوسرے وزیروں کے ساتھ انہوں نے ان کی یہ تجویز جو تھی یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایٹم بم بنانے یا ایٹمی پروگرام شروع کرنے کے، انہوں نے اس کو مسترد کیا اور فیصلہ کیا کہ پاکستان جوہری اسلحہ حاصل کرنے کی صلاحیت کسی صورت نہیں کرے گا۔ یہ صدر ایوب صاحب اور ان کی کابینہ جو تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جوہری پروگرام جو ہے اس کا آغاز نہیں کرے گا۔ پھر وہ سن 68 میں جو صدر ایوب ہیں وہ فرانس کے دورے پر آتے ہیں اور گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہاں پہ ان کو جو ہے فرانسیسی صدر چارلس ڈی گال نے پاکستان کے جوہری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پیشکش کی، لیکن ایوب خان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔
یعنی وہ ایوب خان جن کو کہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے اندر جو ایک کہا جاتا ہے سبز انقلاب، اور جو ہمارے مطالعہ پاکستان کے اندر لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ سب سے سنہری دور جو تھا وہ صدر ایوب کا تھا، وہ ہوگا سنہری دور، لیکن جو پاکستان کا سالڈ جسے کہنا چاہیے ایک دفاع کا نظام تھا جو کہ ہندوستان جس پہ کام کر رہا تھا، وہ اس کے لیے پاکستان کو جو ہے وہ روک دیا گیا تھا. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کے اس وقت کے صدر جو تھے انہوں نے فرانس کی اس پیشکش کو جو ہے وہ ٹھکرا دیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس معاملے کے اوپر یعنی جو چیزیں ہوتی رہیں اس میں انہوں نے جنرل یحییٰ جو تھے انہوں نے سائنسی مشیر جو تھا وہ ڈاکٹر عبدالسلام اور منصوبہ بندی کمیشن کے نائب جو سربراہ تھے انہوں نے ایم احمد کو اس معاملے کے اوپر یعنی ایوب خان کے بعد انہوں نے لگایا. اس کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو یعنی پاکستان دو لخت ہوتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو صدر بنتے ہیں 1971 میں. جو صورتحال پاکستان کی ہے، دو لخت پاکستان ہے، اور اس کے حوالے سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا وہ ایک فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا جو ایٹم بم بنانے کے حوالے سے اس پروگرام کو شروع کرنے کے حوالے سے کردار ہے اس کو کسی صورت بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. مثلاً بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے 1972 میں جب یہ پورا ملک جو تھا وہ جنگ کی تباہ کاریوں اور جنگ کے حوالے سے مسائل کا شکار تھا، پاکستان کی معیشت، معاشرت، ثقافت، اس کے اوپر بنگلہ دیش کے جدا ہونے کا جو معاملہ تھا وہ اس کا بہت اثر تھا، اور پاکستان کے اندر ایک شکست و ریخت تھی ہر اعتبار سے، ہر پیمانے پہ، ہر جگہ پہ، کہ ایک شکستہ ملک تھا جس کا ایک بازو کٹ چکا تھا، ایک حصہ پاکستان سے جدا ہو چکا تھا. اس وقت بھٹو صاحب نے جو ہے فوری طور پر دو کام کیے تھے. ایک تو انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا، نئے آئین کے لیے تیاری کر کے انہوں نے پاکستان کا کام جو ہے وہ آئین کا کام جو ہے وہ نئی اسمبلی کو سونپا، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کا پہلا جمہوری اور پارلیمانی وفاقی آئین بھی جو تھا وہ انہوں نے بنایا تھا. مگر جنوری 1972 میں جب یہ جنگ ظاہر ہے اس کی جو ایک میں پہلے جیسے کہہ چکی ہوں شکستہ پاکستان تھا، اس میں انہوں نے جنوری 1972 میں سائنسدانوں اور انجینئرز کی ایک کانفرنس بلائی، اور بھٹو کا سوال سائنسدانوں سے یہ تھا کہ ہم ایٹم بم بنانے جا رہے ہیں، بتائیں کتنے وقت میں یہ ایٹم بم دستیاب ہوگا. یہ وہ واحد سوال تھا جس نے کہ تمام سائنسدانوں کو چونکا دیا. یہ سوال بھٹو صاحب نے پوچھا اور کہا کہ ہم بنائیں گے ایٹم بم، لیکن ہمیں بتائیے کہ کتنے وقت میں یہ ایٹم بم جو ہے وہ بن سکتا ہے. 3 سال کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی اس کانفرنس کے اندر اور اس میٹنگ کے اندر، اور شکستہ قوم کے اس رہنما نے جسے ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں قوم کے اعتماد کو واپس لانے کا پورا عزم کیا، اعادہ کیا، اور ایٹم بم بنانے کا کام پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو سونپ دیا. کراچی نیوکلیئر پلانٹ یہی نہیں بلکہ کراچی نیوکلیئر پلانٹ، پاور پلانٹ 1 کا بھی سنگ بنیاد بھٹو صاحب نے رکھا، اور پہلے ہی سال کے خاتمے پہ یہ دونوں کام جو تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیے. پھر اس جو معاملہ ہے یعنی کہ یہ جو بم بنانے کا معاملہ ہے یہ پاکستان نے آفیشلی اس کے اوپر کام شروع کیا، اور پاکستان کی جو ایک قوت ہے اس اعتبار سے اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا باضابطہ ایک پوری دنیا سے جسے کہتے ہیں وہ لڑ کے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا کام شروع کیا. بھٹو جو تھے وہ جوہری پروگرام کو، اس ایٹمی پروگرام کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہے تھے، اور امریکہ نے اسے قطعاً جو ہے وہ پسند نہیں کیا تھا. اور اسی زمانے میں امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر جو ہیں انہوں نے کھلم کھلا ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکی دی کہ اگر بھٹو نے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا جو منصوبہ ہے اس پر اصرار کیا تو وہ ان کو زندہ نہیں رہیں گے یا وہ نہیں رہیں گے. اس کے بعد بھٹو مگر جوہری صلاحیت کا جو پروگرام تھا اس پہ کام کرتے رہے، اور پاکستان کے سائنسدانوں نے کہوٹا کی تجربہ گاہ جو ہے اس میں
1974 میں یورینیم کی افسودگی کا کام جو ہے وہ شروع کیا. 1978 میں یہ محنت جو ہے وہ رنگ لاتی ہے پاکستان کے سائنسدانوں کی, اور 1982 تک پاکستان کے سائنسدان جو ہیں وہ 90% افسودگی کے قابل ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر قدیر خان کے مطابق, یعنی ہم ان کو کوٹ کر رہے ہیں, انہوں نے پاکستان کے جوہری سائنسدانوں کے ساتھ مل کے, یا پاکستان کے جو جوہری سائنسدان تھے, انہوں نے 1984 میں جوہری بم بنانے کی صلاحیت جو ہے وہ حاصل کر لی تھی بقول ڈاکٹر قدیر خان کے, اور انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے کہا تھا کہ وہ کھلم کھلا پاکستان کی طرف سے جوہری بم کی تیاری کے عزم کا اعلان کریں. لیکن ان کے امریکی نواز جو وزیر خارجہ تھے, یا ان کے جو پوری کیبنٹ تھی, خود ضیاء الحق صاحب جو تھے, ان کے بھی بہت زیادہ ان کے اوپر امریکہ کا انفلوئنس تھا بقول ڈاکٹر قدیر خان کے, لہٰذا انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی, ورنہ پاکستان 1984 کے اندر جو ہے وہ یہ بم جو تھا اس کا تجربہ کر چکا ہوتا. یعنی اگین ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ پاکستان کے جو ایٹمی پروگرام ہے, کریڈٹ تو وہ لیتے ہیں, مگر اس کا جو صحرا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے سر جاتا ہے, کہ جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں فاسٹسٹ یعنی تیز ترین اس کے اوپر کام کیا, اور یہ جوہری پروگرام پاکستان کے سائنسدانوں اور پھر ظاہرہ کے بعد کی حکومتوں نے اس کو فالو بھی کیا, جس میں ضیاء الحق بھی شامل ہیں. لیکن وہ اس کا تجربہ کرنے میں جو تھا وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے, بلکہ وہ اس کے اندر خوفزدہ تھے کہ ان کو اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. آخرکار 1998 میں انڈیا نے جوہری تجربات کیے, اور پاکستان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہندوستان اور اس پورے خطے کے اندر ایک ڈیٹرنس جو ہے وہ کی جائے, یعنی کہ ایک متوازن جو نیوکلیئر پاور کا تجربہ کیا جائے, تاکہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے سکے, اور جو اس کا سب سے بڑا تھریٹ تھا یعنی مشرقی بارڈر تھا اور ہندوستان تھا, اس کو یہ بتا سکے کہ وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ کس کیپیبلٹی کا حامل ہے. اور یہ یوں 1998 میں میاں نواز شریف اگین ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو تھے, انہوں نے پاکستان کا جو ایٹمی بم تھا اس کا تجربہ کیا, اور دنیا کو اس وقت امریکی صدر جو تھے بل کلنٹن, انہوں نے نواز شریف صاحب کو فون بھی کیا, ان کو کہا بھی کہ پاکستان کو $5 بلین یعنی $5 ارب کی رقم وہ دے سکتے ہیں اگر وہ اس کا تجربہ نہ کریں. لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو تھے, انہوں نے اس کا فیصلہ کیا, اور یہ جو دھماکہ تھا وہ کیا, اور اس کو ایٹمی پاور پاکستان کو بنایا. سو اب تک جو پاکستان کی ایٹم بم کی کہانی ہے, گو کہ اس کا آغاز تو محمد علی بوگرا کے زمانے سے ہوا, لیکن اس کے بعد اس کو شروع جو تھا باقاعدہ ایک پوری دنیا کو چیلنج کر کے شروع جو کیا وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا, جو کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے, الیکٹڈ لیڈر تھے, ایک عوامی لیڈر تھے, اور اس کا تجربہ جو تھا دنیا کے سامنے وہ نواز شریف نے کیا, جو کہ اگین منتخب وزیر اعظم تھے. تو پاکستان کے سیاستدانوں کے کریڈٹ پہ یہ جو ایٹم بم ہے اس کی سٹوری بہت زیادہ جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان اور ہندوستان کے بیچ جنگ کی ایک ماحول بنا ہوا ہے, اس میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارا ہندوستان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ کمپیریزن نہیں بنتا, کیونکہ ہم سے کئی گنا بڑی قوت ہے ہندوستان کی دفاعی قوت, ہر اعتبار سے, فضائی اعتبار سے, بری اعتبار سے اور فوجی اعتبار سے. لیکن پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اس وقت ہندوستان کا مقابلہ کر رہا ہے, بھلے وہ میزائل پروگرام ہے یا وہ ایٹم بم یا ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ہے. تو وہ جو پاکستان کا ایک کہنا چاہیے کہ اس وقت نیوکلیئر پروگرام ہے وہ باقاعدہ پاکستان کا ہندوستان کے مقابلے پہ ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مثلاً اس کے حوالے سے جو مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, اس میں جو پاکستان کا میزائل پروگرام ہے, پہلے ہم اس کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کا اور ہندوستان کا جو میزائل پروگرام ہے اس کے بیچ میں کیا کیا جو اہم چیزیں ہیں وہ آتی ہیں. مثلاً میزائل پروگرام کے اوپر اس وقت انڈیا کا میزائل پروگرام 250 سے 600 کلومیٹر تک مار کرنے والا
پرتھوی میزائل ان کے پاس ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے اور اس کی بہت کامیابی ہے. اور اسی طرح اگنی جو ہے وہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہیں جن میں اگنی 5 بھی شامل ہے اور اس کی رینج 7 سے 8,000 کلومیٹر تک ہے. اسی طرح سے دھنیش میزائل پروگرام ہے، میزائل ہے انڈیا کا، اور بحری جہاز سے داغا جانے والا یہ بیلسٹک میزائل ہے. پرتھوی میزائل سیریز کا تیسرا ویریئنٹ ہے اور اس میں پرتھوی 1، پرتھوی 2، پرتھوی 3 اور ایئر ڈیفنس اور اس طرح کے جو ان کے پاس ہتھیار ہیں وہ موجود ہیں. اسی طرح سے ان کا سپر سونک برہموس روایتی ہتھیار لے جانے والا جوہری ہتھیار ہے، اور 2022 میں ایک برہموس میزائل پاکستان میں بھی آن گرا تھا اگر آپ کو یاد ہو، جس کے بارے میں انڈین وزارت دفاع کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ میزائل حادثاتی طور پر جو ہے وہ گرا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، یعنی یہ تو ان کی ایک بہت اہم میزائل ان کا پروگرام ہے، ان کی رینج ہے، لیکن پاکستان کے پاس جو ہے وہ 2,750 کلومیٹر تک، یعنی 350 سے لے کے 2,750 کلومیٹر تک کے رینج کے میزائل جو ہیں وہ موجود ہیں. اس میں راد ہے، اس میں بابر ہے جو کہ 700 کلومیٹر، نصر ہے جو کہ 60 کلومیٹر، ہتف 1 50 سے 100 کلومیٹر، ابدالی جو کہ ہتف 2 ہے 200 کلومیٹر، غزنوی 300 کلومیٹر، شاہین 1 750 کلومیٹر، غوری 1500 کلومیٹر، شاہین 2000 کلومیٹر، اور شاہین 3 جو ہے وہ 2,750 کلومیٹر جو ہے وہ رینج رکھتا ہے. اسی طرح سے شاہین 2 اور 3 ہے وہ پاکستان کے سب سے زیادہ فاصلے پر نشانہ بنانے والے میزائل ہیں جن کی رینج 2500 سے 2,750 کلومیٹر ہے. تو یہ تو ایک میزائل پروگرام ہے جو کہ پاکستان کا ہے، اور اس میزائل پروگرام کے آغاز میں بھی پاکستان کی منتخب وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کا ایک بہت اہم کردار ہے، جن کے دور میں پاکستان کو جو ہے وہ ایک اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نے کام کیا، اس ٹیکنالوجی کے اوپر کام کیا، اور اس ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہوئے پاکستان جو ہے اس نے میزائل پروگرام جو کہ جوہری ہتھیار لے جاتے ہیں جو اہم ہیں اس میں وہ انہوں نے حاصل کیے. اچھا، اب نیوکلیر پروگرام جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور ہندوستان کا جو مقابلہ ہے، اگر میں بری فوج اور بحری فوج اور ٹینکوں اور الخالد اور اس کے مقابلے پہ ارجن اور جتنے بھی ٹینکس ہیں اس کی تفصیلات میں جاؤں تو وہ بھی پاکستان کا اور ہندوستان کے مقابلے میں نمبر جو ہے وہ بہت کم ہے. ہندوستان جو ہے اس کے پاس بے تحاشا جو ہے وہ زمینی قوت ہے، بری قوت ہے، بحری قوت ہے. اسی طرح سے پاکستان کی فضائیہ اور ہندوستان کی فضائیہ کا کمپیریزن بھی بہت ہے. لیکن پہلے جو انڈیا کے پاس اس وقت نیوکلیر ہتھیار ہیں، 5 نیوکلیر ہتھیار انڈیا کے پاس ہیں، اور یہ 476 چین کے پاس ہیں جو اگر قوتیں ہم دیکھیں، 172 انڈیا کے پاس ہیں، اور 170 کے قریب جو ہمارے ہتھیار ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں. تو یہ ایک طرح سے بالکل ایک دوسرے کے کمپیریزن کے اندر ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو 172 اور 170 کا مقابلہ ہے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے. اسی طرح سے جو رپورٹ کے مطابق انڈیا کے پاس اندازاً 172 ایٹمی وار ہیڈز ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس 170 ایٹمی وار ہیڈز ہیں، ان کا اندازہ بتایا جاتا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ دونوں ممالک کے پاس جو جوہری وار ہیڈز ہیں وہ کارروائی کی حالت میں تیار کتنے رکھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی تحقیق جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے. لیکن مختلف جو ادارے ہیں جس میں ایک سپری بھی ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان انڈیا سے مقابلے کے لیے جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے، جبکہ بھارت کی توجہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں پر ہے، یعنی ایسے ہتھیار جو چین کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. چین اور انڈیا، پاکستان، یہ تینوں پڑوسی ہیں، یعنی پاکستان اور چین پڑوسی ہیں اور انڈیا پاکستان کا پڑوسی ہے، اور دنیا کی تیسری سب سے بڑی ایٹمی طاقت بھی ہے. جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں جو ہے وہ اس نے، یعنی چین کی ہم بات کر رہے ہیں، 22% انہوں نے اضافہ کیا، اور اس کے پاس جو موجودہ وار ہیڈز ہیں وہ تقریباً ان کی تعداد 410 سے بڑھ کر 500 تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. تو ایک تو یہ بہت اہم معاملہ ہے. اسی طرح سے اگر ہم آتے ہیں فضائی قوت کی طرف، اور فضائی قوت جو ہے
وہ بھی بہت ہے پاکستان کی، اور پاکستان کا اور ہندوستان کا جو بجٹ ہے اس کا بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مثلاً یہ کہ جو سویڈش تھنک ٹینک ہے جو اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے مطابق 2024 پہ انڈیا نے دفاع پر پاکستان کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ رقم خرچ کی ہے، جبکہ پاکستان جو ہے اسی طرح سے 2025 میں اسی رپورٹ کے مطابق انڈیا نے اپنے دفاع پر تقریباً 86 ارب ڈالر کے برابر رقم خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جبکہ پاکستان نے 2024-25 میں مسلح افواج کے لیے 10 ارب ڈالر سے زائد رقم جو ہے وہ مختص کی ہے. یہ رپورٹ ہے سویڈش تھنک ٹینک کی. گلوبل فائر پاور جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے مطابق انڈیا کے پاس زمینی فوج کے تقریباً 22 لاکھ اہلکار ہیں، جبکہ فضائیہ کے ارکان کی تعداد 3,10,000 اور بحریہ کی تعداد جو ہے وہ 1,42,000 ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں انڈین ایئر فورس کی جو فضائی قوت ہے اس میں دنیا کی چوتھی بڑی ایئر فورس جو ہے وہ ہندوستان کو مانا جاتا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب بالاکوٹ ہوتا ہے پاکستان کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے تو اس وقت پاکستان کے جو فضائیہ ہے وہ بھرپور پرفارم کرتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کا فائٹر جو طیارہ ہے وہ مار گراتی ہے ہندوستان کا، بلکہ ایک پائلٹ جو ہے ابھی نندن اس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. اگر یہ دیکھا جائے کہ انڈین ایئر فورس کے حوالے سے ان کے پاس 31 اسکواڈرنز ہیں، ہر اسکواڈرن میں 17 یا 18 لڑاکا طیارے ہیں، اور حریف جو ہیں پاکستان ایئر فورس کے پاس تقریباً 11 اسکواڈرنز جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ موجود ہیں. اسی طرح سے پاکستان کے 418 طیاروں، 328 لڑاکا اور 90 بمبار طیارے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں انڈیا کے پاس 643 جنگی طیارے، 513 لڑاکا اور 130 طیارے جو ہیں وہ بمبار ہیں. پاکستان ایئر فورس کا سب سے کارآمد ہتھیار 2 طیارے ہیں، جن میں امریکہ سے حاصل کردہ F-16 اور چین سے تیار کردہ JF-17 تھنڈر طیارے شامل ہیں. JF-17 کی تیاری کا مقصد ایک ایسا طیارہ بنانا تھا جو ہلکا ہو اور ہر موسم میں دن رات ایک لڑاکا طیارے کے طور پر کام کر سکے. یہ طیارہ کامرا کے میں جو قائم ہے پاکستان کا ایرونیٹیکل کمپلیکس، اس کی اور چین کی مدد سے اس کو جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. اسی طرح سے اگر ہم بری اور بحری کریں تو بحری طور پر پاکستان کے پاس جو جوہری ہتھیار ہیں اس کے حوالے سے ہمیں کوئی بہت بڑی قوت نظر نہیں آتی. اس وقت انڈین بحریہ کے پاس 293 بحری اثاثے ہیں، جس میں 135 گشت کرنے والی کشتیاں ہیں، 13 اس کے اندر جو ہے وہ مختلف چھوٹے جنگی جہاز ہیں، اور اس کے علاوہ انڈیا کے جو بحری بیڑے ہیں اس میں 18 آبدوزیں بھی موجود ہیں. یہ اگر دیکھا جائے اس حساب سے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک بڑی جو دفاعی اعتبار سے دیکھا جائے تو کمپیریزن ہندوستان کے ساتھ نہیں بنتا، لیکن جو ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے اس کے اندر پاکستان کی ایئر فورس نے اور پاکستان کی جو بری افواج ہیں انہوں نے بھرپور مقابلہ جو ہے وہ کیا ہے. ایک بات جو کہ اس ضمن میں بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے جوہری ہتھیار، جس کا کہ پاکستان کے اوپر ہمیشہ پریشر رہا ہے، اس وقت بھی پریشر موجود ہے، اور پاکستان کے جو لانگ رینج جو میزائل جو کہ جوہری ہتھیار لے جانے کی جو کیپیسٹی رکھتے ہیں ان کے پروگرام کو، پاکستان کا جو پروگرام اس کے اندر ہے اور پاکستان اس کو ڈیولپ کر رہا ہے، اس کے اوپر مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے مختلف حوالوں سے دباؤ بھی انٹرنیشنل جو ہے وہ آتا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کا یہ پروگرام، ایٹمی پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے، میزائل پروگرام چل رہا ہے، اور پاکستان ہر آئے دن جو ہے وہ اس معاملے میں اس موقع پر اپنی جو ریسرچ ہے اور ڈیولپمنٹ ہے اس کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے. سو پاکستان کی جو ایک ایٹمی صلاحیت ہے اس کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو پوری دنیا کے اندر ایک الگ مقام ہے، مسلم دنیا کے اندر ایک الگ مقام ہے کہ واحد مسلمان ملک ہے جو کہ یورینیم کی افزودگی ہو یا پھر میزائل پروگرام ہو، اس کے پاس یہ طاقت موجود ہے، اور اسی لیے پوری جو مسلم امہ ہے وہ پاکستان کو وزن بھی دیتی ہے، پاکستان کو اہمیت بھی دیتی ہے. تو یہ ہمارا ایک پروگرام جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.